الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا يسر إلا ما جعلته يسرا اللهم يسر لنا هذا الأمر. اما بعد، تفسیر کی گزشتہ مجالس میں تحویل قبلہ کی گفتگو تفصیل سے کی گئی تھی. چنانچہ کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا بیت المقدس سے ہٹا کر. اس پر اہل کتاب نے شور برپا کیا، اعتراضات کیے، اور مسئلہ کچھ زیادہ اہم تھا چونکہ نماز سے وابستہ ہے اور نماز دین میں عظیم الشان جو ہے اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کو نازل فرمایا. چنانچہ گزشتہ مجلس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے جوابات دیے گئے اور قبلے کو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے پر جس طرح کی انہوں نے اشکالات کیے اس کا تفصیلی جائزہ گزشتہ مجلس میں ہو چکا. مذکورہ آیت جو ابھی پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے پاس وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ان لوگوں کے سامنے جنہیں کتاب مل چکی ہے یعنی اہل کتاب. اہل کتاب کون سے گروہ ہیں؟ دو گروہ، یہود اور نصارہ. بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ہر طرح کی نشانی لے آوے، ہر طرح کی دلائل ان کے پاس جو پیش کر دے. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. گویا کہ ان کا قبلے کو کعبۃ اللہ کو قبلہ نہ ماننا یہ کسی دلیل کی بنا پر نہیں تھا، محض حسد اور جلن کی وجہ سے تھا. گویا کہ جو بنی اسرائیل سے امامت چھین کر امت محمدیہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوتے جا رہی تھی، اس میں قبلے کا گھومنا ایک اہم نشانی تھی. گویا کہ اب امامت جو ہے بنی اسرائیل سے ہٹا لی گئی اور بنی اسماعیل کو دے دی گئی ان کی ناقدری کی وجہ سے. چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. روایت میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر اہل کتاب بہت زیادہ حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے. فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سب سے پہلی چیز تو ہر امت میں ہر قوم میں کسی عبادت کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا شامل تھا. چنانچہ یہود نے شنبہ اور سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا اور نصارہ نے اتوار کے دن کو مخصوص کیا عبادت کے لیے، جبکہ حقیقت میں وہ دن اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن تھا جو کہ امت محمدیہ کے حصے میں آیا. تو اس پر ان کو بہت زیادہ حسد ہوتی تھی، جلن ہوتی تھی. دوسری جو چیز تھی وہ تحویل قبلہ کے بعد کعبے کا قبلہ مقرر ہو جانا، اس پر ان کو بہت زیادہ حسد اور جلن تھی. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ چیز صراحتاً موجود تھی کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبۃ اللہ ہوگا. تو اس سے جلن کرتے تھے، اس سے حسد کرتے تھے کہ یہ قبلہ کس کے حصے میں آیا، جس کے بانی ہمارے اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، کہ انہوں نے اس عمارت کی تعمیر رکھی تھی، اس کی بنا رکھی تھی. تیسری جس چیز پر حسد کرتے تھے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، یہ بھی اس امت کے حصے میں آیا.
تو چنانچہ ان لوگوں کے اعتراضات اور ان لوگوں کا نہ ماننا کسی دلیل کی بنا پر نہیں تھا، محض حسد اور جلن کی بنا پر تھا۔ تو اب ایسے آدمی کو جو حسد اور جلن کی بنا پر آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، دلائل سے آپ سوچو گے اس کو مطمئن کر لیا جائے تو ایسا ہو سکتا؟ چاہے آپ اس کے سامنے معجزے پیش کر دے تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے بِكُلِّ آیَةٍ مَا، کہ ہر طرح کی نشانی اگر آپ ان کے پاس لے آئے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ ایک آدمی سویا ہے، اس کو جگائے گے تو جاگ جائے گا، لیکن ایک آدمی سویا ہی نہیں ہے، وہ تو جو ہے دکھلاوا کر رہے ہیں، اس کو جگانے سے وہ جاگتا۔ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کہ اب تو ان کا قبلہ منسوخ ہو چکا جو بیت المقدس تھا، اور آپ وحی کے پابند ہو، آپ ہمارے حکم کے پابند ہو، نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں یا کرنے والے۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے یہود کا جو قبلہ تھا وہ قبہ صخرہ یعنی بیت المقدس تھا، اور نصارہ کا جو قبلہ تھا وہ کوئی عمارت نہیں تھی، وہ مشرق کی جانب جو ہے انہوں نے قبلہ جو ہے قرار دیا تھا، اور یہود نے جو ہے قبۃ الصخرہ یعنی بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا۔ تو ان کے آپس میں بھی جو ہے قبلے کو لے کر اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہاں پر بیان فرما رہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان میں سے بعض کے قبلے کو نہیں ماننے والے۔ آپ کے قبلے کو ماننا تو دور کی بات، ان کے آپس میں ہی قبلے کو لے کر کیا ہے، کئی اختلافات ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کرنے لگے یا ان کی خواہش کی پیروی کر لی، یعنی ان کی موافقت میں، چنانچہ اس کے تعلق سے پس منظر میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مفسرین کے درمیان میں مختلف سی رہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شروع میں نماز جو فرض ہوئی ہے وہ مکہ میں فرض ہوئی ہے، اور مکہ میں جب فرض ہوئی ہے تو اس وقت جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ کعبۃ اللہ تھا۔ یہ بعض کے نزدیک، کیونکہ کعبۃ اللہ اس لیے تھا کہ مشرکین بھی کعبے کو کیا مانتے تھے؟ قبلہ۔ ان کی موافقت میں قبلے کو، کعبے کو کیا کر دیا گیا؟ قبلہ مقرر کیا گیا۔ پھر آپ مدینے میں آئے اور 16-17 مہینے تک جو ہے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے کعبے کو بدل کر بیت المقدس کیا ہو گیا؟ قبلہ ہو گیا۔ اب 16-17 مہینے کے بعد پھر بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر کیا کر دیا جاتا ہے؟ کعبہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ مکہ میں تھے تو قبلہ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتے تھے، اس اعتبار سے کہ کعبہ بھی آپ کی سمت میں آ جاتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کی سمت میں آ جاتا تھا۔ اب جب مدینہ میں آئے تو ایسا ہو نہیں سکا، یہاں پہ جنوب پڑھ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شمال پڑھ رہے ہیں، دونوں ایک دم اپوزٹ میں آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ آیت جو اس سے پہلے آئی تھی قد نرا تقلب، کہ بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قبلہ واپس کیا ہو جائے، کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ اس اعتبار سے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو مکہ میں جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس رہا ہے، کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس ہی رہا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد بھی بیت المقدس رہا۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کو پھیر کر کعبے کی طرف کیا گیا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو مدینے میں آ کر اہل کتاب کو مانوس کرنے کے لیے، ان سے موافقت پیدا کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے کیا کرنے لگے؟ نماز پڑھنے۔ لیکن اب جب اللہ کا حکم آ گیا کہ قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب اگر ان کی خواہش کی آپ پیروی کرتے ہیں، یہاں پہ ان کی خواہش کی پیروی کرنے سے مراد ہے ان کے قبلے کی پیروی کرتے، اگرچہ وہ آسمانی کتاب میں ان سے پہلے کی وہ قبلہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اب اس کے منسوخ ہو جانے کے باوجود اس کو قبلہ قرار دینا اب یہ ان کی خواہش ہو گئی ہے، آسمانی کتاب کی پیروی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب اگر ان کی خواہش کی آپ پیروی کرتے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے۔ قرآن جو ہے وہ بے دھڑلے اور جو ہے سٹیک کتاب ہے، اور کسی بھی موضوع پر دب کر کلام نہیں کرتی ہے۔
یہ کلام کرنے کا انداز اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی نبی بھی ہے تو وہ اتباع وحی کا جو ہے پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اور اس کے نہ ماننے پر اس پر بھی وہی وعید ہے جو دوسروں پر وعید وارد ہو۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ انبیاء اور عالموں پر زیادہ وعید وارد ہوتی ہے، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود ان کی مخالفت کرنا یہ زیادہ ان کی نافرمانی کا کیا ہے سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لہٰذا اب ان کی موافقت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہی رہے گا۔ یہاں پہ گویا کہ اشارہ ہے کہ اب اس کے بعد بدلنے والا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے قبلہ کیا رہے گا؟ کعبۃ اللہ رہے گا۔ تو یہاں تک تو یہ بات تھی کہ یہ جو ہے قبلے کو پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ اب اسی طرح صاحب قبلہ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی یہ پہچانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان سے نہ آشنا ہے اہل کتاب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے چکی ہے، یعرفونہ وہ آپ کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، کس طرح پہچانتے ہیں؟ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی نسل کو پہچانتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب مبعوث ہوئی مدینے میں تو ان کے قرائن جو ان کی کتابوں میں موجود تھے، ظاہری شکل اور حلیہ اتنا صاف اور واضح تھا کہ اس کے پیش نظر آپ کو یہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے۔ اور تشبیہ بھی بہت عجیب طریقے سے دی گئی کہ بیٹوں کی طرح جانتے ہیں، اس طرح نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کی طرح جانتے ہیں۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ماں باپ سے مناسبت ہوتی ہے کہ بچپن سے لے کے اس کو جو ہے ہاتھوں سے بڑا کیا جاتا ہے، اس کے ہر عضو پر ماں باپ کی نظر پڑتی ہے، تو بیٹے کے تعلق سے نہ پہچاننا ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اتنا زیادہ واضح طور پر پہچانتے کہ آپ سے کیا ہے آخری نبی ہے۔ اب نہ ان کے لڑکوں ان کی نسل کی طرح پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن وہاں پر بھی پہچان کر کیا کر رہے؟ حق کو چھپا رہے۔ ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ جانتا ہے۔ تو جب بانی یعنی قبلے والے صاحب قبلہ کا بھی انکار کر رہے تو قبلہ کا انکار کرنا کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، حسد کی بنا پر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ امر حق ہے، یعنی جو قبلے کا پھیرنا ہوا ہے اور ساری باتیں ہوئی ہے، من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کے جانب سے کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، یا اس اللہ کے علاوہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا آپ ہرگز شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ رہیے۔ ایک شور برپا ہو گیا تھا، بھئی ان کا قبلہ ابھی یہ تھا، ابھی یہ بدل رہا ہے، اور ابھی اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ یہی ہے کیا یہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے تاکید کر رہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے فلا تکونن من الممترین، اب جو ہے اس میں شک و شبہ کرنے والے نہ رہو۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر رہے کہ بھئی یہ قبلہ جو ہے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر اب بحث مباحثہ کیا جائے، اب وہ نہیں مان رہے تو ان کو منوایا جائے کہ بھئی یہی حق قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسری حکمت بیان کر رہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے کوئی رخ ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے کوئی قبلہ ہوتا ہے جہاں پر وہ رخ کر کر اپنی عبادتیں کیا کرتی ہے، ادا کرتی ہے، وہ مولیا۔ تو اب ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اب آپ کا قبلہ ہم نے جو ہے کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا، اب اگر وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے تو اس پہ بحث و مباحثہ کرنا، اس پر حد سے زیادہ فکر کرنا اور اس کی وجہ سے پریشان ہونا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے اس پر آپ دھیان دیجئے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو تم نیکیوں کی طرف بڑھو۔ یہ مضمون آگے آئے گا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کتابوں پر ایمان لاؤ، اور مسکین اور ذوی القربہ رشتہ داروں پر خرچ کرو، یعنی جو خیرات کے کام ہے، تمام خیرات کے کام اس میں آگئے، ان پر آپ جو سبقت کیجئے۔ اس طرح کے بحث و مباحثے میں اب حد سے زیادہ وقت ضائع نہ کیجئے، کیونکہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، حسد کا شکار ہو چکے۔ اسی سے علماء کرام بولتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ آدمی کو جب بھی خیر کی توفیق ہو یا جب بھی خیر کا اس کے دل میں کوئی خیال ہے، اس کو چاہیے کہ بغیر تاخیر کے اس کو کر گزرے۔ فَاسْتَبِقُوا، سبقت کرنا، جلدی کرنا۔ ہو سکتا ہے مبادا کہ آگے جا کے اس کا دل کیا ہو جائے، بدل جائے۔
اس لیے نماز میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو افضل وقت یعنی کیا ہے اس کا کہ نماز کا وقت ہوتے ہی اس کو ادا کر لیا جائے، الا یہ کہ جماعت کے ٹائم کی وجہ سے اس کو کیا کیا جائے، مؤخر کیا جائے۔ تو فاستبقوا الخیرات، آپ نیکیوں کے کام میں سبقت کیجیے، اس طرح کے بحث و مباحثوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیجیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کیونکہ وہی اعمال ہے، وہی نیکیاں ہے جن کا قیامت کے دن آپ سے کیا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، پا جائے گا، جمیعا تم سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب اللہ سب کو جمع کرے گا تو ان کے اعمال پر کیا کیا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو نیکیوں کے کرنے پر فکر کیجیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جس جگہ بھی باہر نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کرے، یعنی حضر میں، حالت اقامت میں بھی قبلہ کیا ہے، کعبۃ اللہ، اور سفر میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی قبلہ کیا ہے، کعبۃ اللہ۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے امر حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے وہاں پر قبلہ جو ہوگا وہ کعبۃ اللہ ہوگا، اور آپ کے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، تھوڑا بھی غافل نہیں ہے کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہو، اللہ کی پیروی کرتے ہو یا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ، واپس دوبارہ اس آیت کو لایا گیا، اب میں بیان کروں گا یہاں پہ چند حکمت ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جس جگہ سے بھی باہر نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کرے، شطر المسجد الحرام، دوبارہ لایا گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہاں پہ پوری امت کو خطاب ہو کے بیان کر رہے ہیں، اور تم لوگ بھی جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف موڑ لیا کرو، کس کی طرف، قبلے کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں حجت نہ رہے، دلیل نہ رہے ان کے پاس۔ اس سے کیا مراد ہے، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات صراحتاً موجود تھی کہ آخری جو امت آئے گی نبی کی، ان کا قبلہ ہوگا کعبۃ اللہ۔ اگر آپ کعبے سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ آخری امت جو تھی اور آخری نبی تھی ان کی علامت یہ تھی کہ وہ قبلے کی کعبے کی طرف رک کر کے کیا کرے گا، نماز پڑھے گے، گویا کہ تم آخری نبی کی امت نہیں ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ قبلے ہی کی طرف، کعبے ہی کی طرف نماز پڑھیے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، آپ کو جو ہے مڑنے کی ضرورت نہیں، تاکہ لوگوں کے پاس حجت نہ ہو آپ کے خلاف۔ الا الذین ظلموا منہم، سوا ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہے، یعنی جو حسد کا شکار ہے، وہ تو تب بھی کیا کرے گے، اشکال کرے گے۔ فلا تخشوهم واخشونی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے سے اس بات کا اندیشہ نہ کیجیے اہل کتاب ناراض ہو جائے گے اور جو ہے ان سے موافقت نہیں ہو پائے گی، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَخْشَوْنِ، مجھ سے ڈریے، یہ میرا حکم ہے اور اس کو پورا کیجیے، اور مجھ سے ڈریے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنے انعام کو تم پر پورا کروں۔ گویا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر اللہ نے اس امت پر اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پر قائم رہو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ، اسی طرح جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا، منکم، یعنی کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا کر نعمت کو مکمل کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بھی نعمت کو کیا کیا، مکمل کیا۔ جو کیا کرتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے روبرو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں برے اخلاق بری عادتوں سے، تمہاری تربیت کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے تم کو کیا دی، ایسی چیزوں کی تعلیم دی۔ ان تمام کی تفسیر پہلے پارے میں آ چکی تھی دعا کے ذیل میں۔ تو گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ موضوع کو لپیٹ رہے، قبلہ کا موضوع ابتدا ہوا تھا، اب جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا شروع میں کہ قبلہ کس کی بنا ہے، کس کی تعمیر ہے، ابراہیم علیہ السلام،
اور اس کے قبولیت کی دعا کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام. جس طرح قبلے کعبۃ اللہ کی قبولیت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی کس نے کی تھی؟ ان دونوں دعاؤں کو پورا کر کے گویا کہ ہم نے نعمت کو مکمل کر دیا کہ آخری نبی کی بھی بعثت کر دی اور ان کا قبلہ وہی عمارت بنائی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ تعمیر کی. تو گویا کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا اہل کتاب کو کہ اپنے جد امجد کے قبلے کی کیا کرتے، تعظیم کرتے. تو یہ کیا کرنے لگے؟ اشکالات کرنے لگے. ہم نے تم پر نعمت مکمل کر دی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا آپ کیا کرو؟ سو تم مجھے یاد کرتے رہو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو. یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے شکر کا جو ہے ذکر فرمایا. چنانچہ فاذکرونی اذکرکم. ابو عثمان سے کسی نے اس تعلق سے پوچھا کہ ذکر جو ہے کیا جائے. ابو عثمان کہتے تھے کہ مجھے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کب یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو، تو کسی نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم پڑتا ہے؟ تو فرمایا کہ کتاب اللہ جو ہے اس بات پر صراحتاً کہتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ، یعنی جب بندے کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے، گویا کہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر لیا؟ یاد کر لیا. اسی طرح ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے. کثرت سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے. اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ذکر ہے کہ دل سے اللہ کو یاد کرنا. دل سے کیا کرنا؟ زبان جو ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے. اصل تو ہے دل سے یاد کرنا اور زبان سے اس کو جو ہے اظہار کرنا. لیکن البتہ اگر کوئی زبان سے ذکر کر رہا ہے، دل میں اللہ کا خیال نہیں آ پا رہا ہے، تو وہ بھی ایسا نہ سوچے کہ یہ بے فائدہ ہے، اس کا کچھ فائدہ ہونے والا. ابن عثمان نہدی سے کسی نے پوچھا کہ اس حالت کی شکایت کی کہ اس کی زبان تو اللہ کی ذکر میں رہتی ہے لیکن دل کیا رہتا ہے؟ غافل رہتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کے ذکر کو مت چھوڑو، بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے جسم کے ایک جز کو اللہ نے اپنے نام لینے کی توفیق دی. تو یہ بھی بے سود نہیں ہے. تو دھیرے دھیرے اس سے کیا استحضار آئے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بڑی عجیب باتیں لکھی ہے اس میں صوفیان کرام نے. 2-3 باتیں اس پر اکتفا کرے گا. فرماتے اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کرتے تھے یہ قرطبی میں ایک روایت ہے آپ سے جس کا ترجمہ یہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ذکر سے مراد صرف دل سے، یعنی اللہ اللہ کہنا نہیں ہے. ذکر سے مراد ان کی تفسیر کر رہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کے احکام کو پورا کیا، اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا. جو حلال تھا اس نے اس کو جو ہے اختیار کیا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا. اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نفل نماز روزے وغیرہ کم ہو. اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی، کیا کی؟ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کی، حرام مال کو کمایا، گھر بنایا، اور وہاں پہ کیا لکھ رہے؟ ھذا من فضل ربی. اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ بظاہر اس کی نماز روزہ تسبیح وغیرہ زیادہ ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ زہد اور تقوی میں آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ اس میں بھی ایک کتاب لکھی. بہت بڑے عالم تھے امام محمد. تو انہوں نے کہا صنفت کتابا فی البیوع، میں نے بے میں ایک کتاب لکھی ہے، یعنی خرید و فروخت میں کیا لکھی ہے؟ کتاب. یہ جواب تھا. یہ جواب گویا کہ ان کا یہ بیان کر رہا ہے کہ بے یعنی معاملات کرنا، خرید و فروخت سب کو ضرورت پڑتی ہے اور سب آدمی اس کے ارتکاب کر. میں نے اپنی کتاب میں اس کی صراحت کر دی ہے کہ کون سے معاملے کرنا جائز ہے اور کون سے. جو اس کا خیال رکھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ متقی ہوگا اور زاہد ہوگا. تو گویا کہ اس کی جو ہے انہوں نے اشارات فرمائی ہے. تو اصل ذکر یہ کہ اللہ کے احکام کو پورے کرنا، حلال اور حرام کی کیا کرنا؟ تمیز کرنا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی احکام کے پورے کرنے میں صرف کرنا. یہ کیا ہے؟ شکر ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، قدردانی کرنا جس کو کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے الحمدللہ، یہ ہوتا ہے زبانی شکر ہے. ایک ہوتا ہے شکر بالعمل. تو وہ مراد ہے آپ کہ آدمی اللہ کے شکر گزاری میں کیا کرے؟ اس کے احکام کو پورا کرے. اس کی جو نعمتیں، مال ہے، دولت ہے، اللہ کو راضی کرنے میں کیا کرے؟ صرف کرے. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نا شکری مت کرو. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. جب آدمی
اپنے مال و دولت کو اپنی من مرضی کے حساب سے خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس کو انکار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، میرا کمایا ہوا. تو ولا تکفرون کہ کفر مت کرو، وہ ناشکری مت کرو. تو اس پر جو ہے اس مضمون کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرمایا. قبلے کی بحث مکمل ہوئی. آگے جو ہے صبر کی تلقین دی جائے گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا غفار رزاق جو کچھ کہا گیا سنا گیا، یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تجھے سے معاف فرما. یا اللہ پہلا روزہ ہمارا ابتدا ہو چکا، یا اللہ رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے. یا اللہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یا اللہ نور والا مہینہ ہے، یا اللہ قرآن والا مہینہ ہے، یا اللہ نمازوں والا مہینہ ہے. یا اللہ اس محنت سے غافل رہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ عاجزی ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ حقیر بن کر تیری عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. چھوٹا بن کر تیری ایک ایک حکم کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے تیرا دیا ہوا ہے، یا اللہ تیرا دیا ہوا ہے. یا اللہ تیری رضا کے کاموں میں لگانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. تیرا بندہ اور غلام ہونے کے استعزار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بے احتیاطی سے کلام کرنے کی توفیق بے احتیاطی سے یا اللہ کلام کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ زبان کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، شرمگاہ کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما. اس کو یا اللہ ہماری زندگی میں یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا، امت کے حال پر رحم کرنے کا ذریعہ بنا. اس رمضان کو امت کے حق میں یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا، امت کے حال کو درست ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے، یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما. اس سے یا اللہ خیر کو یا اللہ عالم میں یا اللہ منتشر فرما. یا اللہ جو کچھ مانگے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے تو خیر قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.